اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اردو ٹائم ٹی وی یو کے کی طرف سے اور کاروان ادب کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید. میرے ساتھ میرے ساتھی ہیں شہزاد بیگ صاحب، جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے. نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور بہت محنت کرتے ہیں. اور آج سے چند سال پہلے غالباً 2009 یا 2010 میں حمایت علی شاعر ہمارے مہمان تھے، اور حمایت علی شاعر صاحب کے ساتھ ہندوستان سے ندا فاضلی صاحب بھی موجود تھے. تو وہ ایک ماہ تک ہمارے ساتھ رہے. تو ہم دن رات ان سے باتیں کرتے تھے، ان کے تجربات سیکھتے تھے، اور ان سے ہم کہتے تھے کہ نئی نسل میں کیا جو آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں اس کو کوئی آپ کے جانے کے بعد یا ہمارے جانے کے بعد کوئی آگے اس کام کو آگے چلا سکتا ہے، کیا کوئی اچھا شعر کہہ سکتا ہے. تو انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں اور ہم لوگوں نے ہندوستان دو حصوں میں، ایک پاکستان کی حیثیت سے اور ایک ہندوستان کی حیثیت سے تقسیم ہوئے دیکھا تھا. وہ حالات و واقعات ہمارے سامنے تھے. آج کل پوری دنیا میں اور خاص طور پر جو پاکستان میں مسائل ہیں، وہ مسائل ہی اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، گمبھیر ہو جاتے ہیں کہ اس میں ہر فکر کرنے والا، ہر سوچنے والا وہ جب بولتا ہے تو وہ ایک اچھا شعر ہی بنتا ہے. تو یہ جب مجھے پتا چلا کہ کراچی سے ان کا تعلق ہے، ان کا نام ہے نیل احمد، پاکستان کی نوجوان شاعرات میں نمایاں مقام رکھتی ہیں. شاعری کے ساتھ ساتھ ہم اسروں کے تازہ مجموعہ کلام پر تنقیدی و تاثراتی مضامین بھی لکھتی ہیں. اتنے تھوڑے عرصے میں ادبی مقام حاصل کرنا چند لوگوں کی قسمت ہوتی ہے. آج ہی ہماری مہمان ہیں کراچی سے جن کا تعلق ہے، نیل احمد صاحب. کہ نیل احمد سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اتنے مختصر عرصے میں یہ زندگی کو کس طریقے سے محسوس کیا کہ آپ شاعری کے میدان میں آ گئیں اور پھر اتنی جلدی اپنا ایک حد تک کہ نوجوان نسل میں آپ نے ایک اعلیٰ مقام بھی حاصل کیا. تو ان سے بات کرتے ہیں. تو ہماری آج کی مہمان ہیں نیل احمد. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی آپ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے. جی بالکل سر. ایسا ہے کہ شاعری تو میں بچپن سے کر رہی تھی اور تخلیقی ذہن تھا دراصل میرا. میں ایک چھوٹی عمر میں اسکیچز بھی بنایا کرتی تھی، ڈرائنگ بہت اچھی بناتی تھی. جی. پھر میں نے جب میں نے انٹر جب کلیئر کیا تھا تو اس کے بعد میں نے کچھ نئے اسکولوں کی برانچز ہوتی ہیں اور جو آفیسز وغیرہ بنتے ہیں وہاں پہ ایز این انٹیریئر ڈیکوریٹر میں نے کام کیا، ایز این آرٹ اینڈ انٹیریئر ڈیکوریٹر. تو تخلیقیت تو شروع سے ہی تھی اور اسی دوران شعر کہنا بھی شروع کیا تھا. تو بس وہ آہستہ آہستہ پھر فائن آرٹس میں ایڈمیشن لینا چاہتی تھی لیکن بدقسمتی سے نہ ہو سکا. لیکن پھر فیشن ڈیزائننگ کی طرف نکل آئی. فیشن ڈیزائننگ کا بزنس کرتی رہی، اس میں اپنی کریٹیوٹی جو ہے اس سے جو ہے اپنی تخلیقیت کی تسکین ملتی رہی. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ اس نے مجھے وہ سب ختم ہو گیا میرا وہ سب کچھ، اور میں اردو ادب کی طرف نکل آئی. شاید مجھے آنا ہی اس طرف تھا. تو بس یہ کہ زندگی کے راستے جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ادھر ادھر سے ہو کے زندگی آخر آپ کو وہیں پہ لے آتی ہے جہاں پر دراصل زندگی چاہتی ہے کہ آپ وہاں پر ہوں. تو اس وقت میں میرا خیال ہے کہ اسی جگہ پر ہوں جہاں پر مجھے ہونا چاہیے. نہیں ماشاءاللہ آپ بہت اچھی جگہ پر ہیں. آپ نے اپنے ابتدائی حالات بھی بتائے. کیا شاعری معاشرے میں کوئی تبدیلی یا بڑی تبدیلی کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے سر. ہمارے ہاں چونکہ اس وقت جو رجحان ہے کتابوں کی طرف سے جو دوری ہمیں محسوس ہو رہی ہے
اس کو واپس لانے میں ہمارا ہی کردار اہم ہوگا. اور اس وقت جو جدید دور کے جو تقاضے ہیں ان کو اگر سامنے رکھ کے ہم اشعار کو، ادب کو، تنقید کو، جو ہم ادب کے حوالے سے اگر گفتگو کر رہے ہیں، ان سب چیزوں کو جو نئے تقاضے ہیں ان کے ساتھ اگر بڑھتا جائے تو میرا خیال ہے کہ ہم اس کو سامنے لا سکتے ہیں. اور آپ کا سوال کہ آج کے دور میں تبدیلی، ادب جو ہے وہ تبدیلی لا سکتا ہے، بالکل لا سکتا ہے سر. جیسے پہلے اقبال کی فکر نے ایک قوم کو جگایا تھا، اسی طرح سے کوشش کرنے سے تو میرا خیال ہے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اگر ہم سب مل کے کسی ایک نقطہ نظر کو پکڑ لیں اور اس کے اوپر چلیں اور اس کے ذریعے سے ہم سوچ کو بیدار کرنا چاہیں تو ضرور ممکن ہے. نیل صاحبہ، آپ جس طرح کے ایک ماہر لباس اور اسی طرح ایک ایم اے فلسفہ گولڈ میڈلسٹ اشارہ ہیں اور مستقبل میں آپ مارکیٹنگ میں ایم بی اے بھی کرنا چاہتی ہیں، آپ کے خیال میں جو دبستان کراچی ہے اس کی جو خصوصیت ہے وہ کیا ہے، آپ نے جو 7 سالوں میں دیکھی ہے؟ اس پر ذرا ڈیٹیل سے روشنی ڈالیے گا. سر پہلے تو میں آپ کی درستگی کر دوں کہ ایم اے فلسفہ اور ایم بی اے مارکیٹنگ میں کر چکی ہوں، اور ایم بی اے مارکیٹنگ میں نے پڑھائی بھی ہے کچھ عرصہ. اوکے 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 جی. اور اس وقت میں ایم اے اردو کر چکی ہوں اور ایم فل پی ایچ ڈی کا ارادہ ہے انشاءاللہ اردو جی. میں ہی. اوکے اوکے. اور جہاں تک بات سر کراچی کے ادبی حلقے کی ہے، ماشاءاللہ سے سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، سینئرز ہیں، وہ سپورٹ کر رہے ہیں نوجوانوں کو. کچھ جگہوں پر ایسا ہے کہ گروہ بندی ہوتی ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، میرا خیال ہے سبھی معاشروں میں ایسا ہوتا ہے. ہر پیشہ ورانہ زندگی میں، ہر پروفیشن میں ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ کچھ گروپس ہوتے ہیں مخصوص جو اپنے اپنے لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں. یہاں پر بھی ظاہر ہے ایسا ہی میں نے دیکھا، لیکن زیادہ جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وقت کے تقاضوں کے ساتھ ادب کے لوگ اپنے آپ کو بدل نہیں رہے ہیں. ان کو بدلنا چاہیے، خاص طور پہ جو ماحول ہے ادب کا اس کو بدلنا چاہیے، سوچ کو بدلنا چاہیے، اور مشاعرے کو، ماحول کو بھی بدلنا چاہیے، تھوڑا سا ماڈریٹ ہونا چاہیے. کیونکہ آج کے بچے جو ہیں وہ، آج کی نسل جو ہے وہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو، ان کا رجحان مختلف ہے، ان کا رجحان ماڈریٹ ہے، وہ ان کا پہننا اوڑھنا ماڈریٹ ہے، ان کا طرز حیات مختلف ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ادب کا جو ماحول ہے، خاص طور پہ مشاعرے کا ماحول، اس کو تھوڑا سا ماڈریٹ کرنا چاہیے تاکہ بچے دلچسپی لیں اور وہ ادب اور اردو زبان کی طرف جو ہے ان کا جھکاؤ ہو، اور پھر ہم ظاہر ہے اس کے ذریعے سے آگے اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں. آپ سمجھتی ہیں کہ جو دبستان کراچی کی موجودہ فضا ہے یہ پچھلی 3-4 دہائیوں سے نیچے گئی ہے، اوپر کی جانب نہیں آئی؟ سر چونکہ میرا بہت زیادہ تجربہ تو نہیں ہے، مجھے تقریباً 7 سے 8 سال ہوئے ہیں، اور خواتین کو آپ کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ موقع بھی نہیں ملتا کہ وہ اس میں کیا کہنا چاہیے، اس میں اندر تک جا سکیں اس ماحول کے. تو وہ صرف تقریبات تک ہی محدود رہتی ہیں. مرد حضرات کا یہ ہے کہ وہ ظاہر رات کے وقتوں میں ادھر ادھر بیٹھ گئے، گروپ بنا کے گپ شپ لگا لی اور اپنے اشعار بھی ایک دوسرے سے شیئر کیے، سیکھنے کا موقع بھی مل گیا. لیکن خواتین کے لیے اس طرح کے مواقع کم ہوتے ہیں. تو میرا بھی ایسا ہی تجربہ ہے. شروع میں تھوڑا سا زیادہ ایکٹیویٹیز تھیں، لیکن اب یہ ہے کہ میری چونکہ پڑھائی بھی چل رہی ہے، اس کے علاوہ میں اور بھی کام کرتی رہتی ہوں، سوشل ورک بھی ہے، تھوڑا سا اقبالیات پہ ایک پروجیکٹ چل رہا ہے، اس میں کچھ لکھنے کا کام آیا ہوا ہے، وہ کر رہی ہوں. تو اس وجہ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئی تھی پچھلے 2-3 سال سے، اور اپنی پڑھائی پر اور کاموں پہ کچھ زیادہ دھیان دیا. تو اس بارے میں بہت حتمی رائے تو نہیں دے سکتی. ہاں یہ کہہ سکتی ہوں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ سوچ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہی ہے، سوچ کا تبدیل ہونا بہت ضروری ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان نسل کو شامل کریں اور نئے لکھنے والے سامنے آئیں، اور لکھ رہے ہیں بچے. جب میں یونیورسٹیز میں جاتی ہوں تو بہت سارے بچے ایسے آتے ہیں جو، جیسے میں نے ذکر کیا کہ ان کا طرز حیات جو ہے وہ ماڈریٹ ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ اس میں شامل ہوں، لیکن ماحول کی وجہ سے اور وہ ہمارے جو کیا کہنا چاہیے، وہ قیاس آئیاں وہ سنتے رہتے ہیں ہمارے ماحول کے بارے میں، تو اس وجہ سے پھر وہ دور ہو جاتے ہیں، وہ قریب نہیں آنا چاہتے ہیں. نیل احمد صاحبہ، آپ نے اتنے خوبصورت شعر لکھے ہیں، اپنی آنکھوں کو نوچ ڈالا ہے، تم کو پانے کے خواب بنتی، بھول جانے کو دل نہیں کرتا، اور وہ یاد بھی نہیں آتے. کیا اس میں آپ نے روایت کو بھی نہیں چھوڑا اور اس میں جدت بھی ہے؟ یہ بے خیالی یہ کیسے آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ سر میرا خیال ہے کہ ماحول کا اثر، ہمارے ارد گرد جو ماحول ہے اور فطرت جو ہے وہ ہمیں متاثر کرتی ہے.
اور مجھے چونکہ فطرت سے لگاؤ بھی بہت ہے، خاص طور پہ نیلا رنگ یا نیلا گمان یا نیلا، میں کہتی ہوں اکثر میں کہتی ہوں رات کا نیلا پہر جو مجھے بہت پرسکون لگتا ہے، وہ 2 بجے سے لے کے 4-5 بجے تک کا وہ وقت مجھے خاص طور پہ میں انہی لمحات میں لکھتی ہوں، تو میں اس کو رات کا نیلا پہر کہتی ہوں۔ وہ لمحات جو ہیں وہ خاص طور پہ میرے لیے بہت معتبر ہیں اور مجھے وہاں تک لے جاتے ہیں جہاں شاید میرا گمان بھی نہیں ہوتا، اور میں کیا کیا لکھ لیتی ہوں یہ تو مجھے بھی پتہ نہیں چلتا، جب میں عالم ہوش میں آتی ہوں تو پھر مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیا لکھا ہے اور کیا نہیں لکھا ہے۔ تو آپ وہ صبح کی بات کر رہے ہیں نا، ارلی مارننگ کی، آپ کیا رات شام جی کی سر، بات؟ یہ سر رات کا جو 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک کا وقت ہوتا ہے، ہاں، فجر سے پہلے پہلے۔ یہی وہ وقت ہے جب صوفی جاگتے ہیں، بالکل یا صوفی جاگتا ہے یا شاعر جاگتا ہے۔ بالکل۔ تو اسی وقت کی نوعیت سے آپ کیا سنانا پسند فرمائیں گے آج؟ سر کچھ تازہ کاری ہے جی وہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ جی عطا فرمائیں۔ نہ تو اپنی نہ ہے کسی کی ذوق، نہ تو اپنی نہ ہے کسی کی ذوق، بس یہی تو ہے عشق کی بھی ذوق، بس یہی تو ہے عشق کی بھی خو۔ نہ تو اپنی نہ ہے کسی کی ذوق، بس یہی تو ہے عشق کی بھی خو۔ میں نے مانگا نہیں تجھے تجھ سے، بس یہ چاہا نہ ہو کسی کا تو، بس یہ چاہا۔ ایک اور قصہ سناتی ہوں کہ اپنے ہونے کا ایک گما سا ہے، اپنے ہونے کا ایک گما سا ہے، اپنے ہونے کا ایک گما سا ہے، یعنی شیشے کا ایک مکاں سا ہے۔ یہ جو شعلہ ہے کیا یہی ہوں میں، یہ جو شعلہ ہے کیا یہی ہوں میں، ایسا لگتا ہے بس دھواں سا ہے۔ واہ واہ واہ، بہت اچھا، بہت اچھا، ایسا لگتا ہے دھواں سا۔ بہت شکریہ۔ نیر صاحبہ کو اپنی غزل بھی عطا فرمائیں۔ جی بالکل۔ میری حدیں نہیں ہے میرے اختیار میں، میری حدیں نہیں ہے میرے اختیار میں، فکر و نظر بھی اب تو نہیں ہے شمار میں۔ واہ واہ واہ، گٹھڑی یقین کی باندھ کے کرتی رہی سفر، گٹھڑی یقین کی باندھ کے کرتی رہی سفر، شامل نہیں ہوئی میں گما کی قطار میں۔ اور گردش سمے کی راس نہیں ہے وجود کو، گردش سمے کی راس نہیں ہے وجود کو، میں آ کے بیٹھ جاتی ہوں اپنے حصار میں۔ اور سر یہ شعر دیکھیے گا کہ اے عشق ہاتھ تھام لے میرا سنبھال لے، اے عشق ہاتھ تھام لے میرا سنبھال لے، میں دھول ہو رہی ہوں خرد کے غبار میں۔ واہ 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 واہ، اے عشق ہاتھ تھام لے میرا سنبھال لے، میں دھول ہو رہی ہوں خرد کے غبار میں۔ ایک آئینے نے حسن کا رکھا مقابلہ، ایک آئینے نے حسن کا رکھا مقابلہ، یہ دھوپ جیت جائے گی سب سے نکھار میں۔ بہت اچھے، بہت اچھے، یہ دھوپ جیت جائے گی سب سے نکھار میں۔ واہ واہ۔ محترمہ، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آنے والے وقت میں کراچی، لاہور یا پورے پاکستان سے شاعروں کی ایک پوری کھیپ ہوگی جو ایک سے ایک بڑھ کر شعر کہے گا؟ آپ کو امید ہے؟ میرا خیال ہے کہ سر امید تو دنیا قائم ہے اور نئے لکھنے والے کافی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے رابطے میں آ جاتے ہیں، تو ہمارے علم میں ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں نئے لکھنے والے سامنے آ رہے ہیں۔ وہ بھی جو مشاعروں کا حصہ نہیں بنتے، وہ اپنا کلام جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے سامنے لے کر آتے ہیں اور ان کا ایک نام پہچان بن رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں امید تو نہیں چھوڑنی چاہیے، کام بھی اچھا سامنے آ رہا ہے، کچھ کام تو بہت اچھا سامنے آ رہا ہے، تو امید تو ہے، امید پہ ہی۔ کراچی میں کوئی ادبی آرگنائزیشنز ہیں جو تنقیدی اجلاس وغیرہ کرواتی ہوں اور اس میں لوگ شامل ہوتے ہیں، چاہے آن لائن ہی ہوں، کیونکہ موجودہ حالات میں تو ہر انسان جا بھی نہیں سکتا پچھلے 4 مہینوں سے؟ جی ہاں سر، میں چونکہ کبھی اس کا حصہ بنی نہیں ہوں، اس وجہ سے میں اس کے بارے میں کوئی رائے دینا نہیں چاہوں گی۔
سنا ضرور ہے، کافی سارے ایسے حلقے ہیں جہاں پر بیٹھتے ہیں. وہی بات سر میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ خواتین کو یہ مواقع کم ملتے ہیں، بلکہ شاید نہیں ملتے. مرد حضرات جو ہیں وہ راتوں میں آرام سے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اسی لیے وہ زیادہ سیکھ بھی لیتے ہیں. خواتین کو یہ مواقع نہیں میسر آتے. اچھا نیل صاحبہ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی نسل کے جو لوگ ہیں یہ جدید شاعری کی جانب زیادہ راغب ہوتے ہیں، کیا انہوں نے ہمارے سینئر شعراء کرام کو نہیں پڑھا؟ سر چونکہ میں اس نسل کا حصہ ہوں اور میں بھی یہ بات محسوس کرتی ہوں کہ ہمارے ہاں جلد بازی کا بہت تاثر ہے. آپ بھی دیکھتے ہوں گے نوجوانوں میں، تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ایک چھلانگ لگا کر وہ سب کے سامنے آ جائے اور اپنے آپ کو منوا لے. منوانے کا طریقہ ٹھیک ہو یا غلط ہو، اس سے وہ اس بارے میں نہیں سوچا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ کتابوں اس کو جو اس کی ماضی ہے ہمارے ادب کا، جو ایک روایت ہے، جو تہذیب ہے، اس کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. خود میں اکثر یہ بتاتی ہوں اور مجھے اس میں بتانے میں کوئی قباحت بھی نہیں محسوس ہوتی، کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ فلسفے کا تھا. تعلیمی اور پیشہ ورانہ جو میرا پس منظر تھا وہ ایز اے فیشن ڈیزائنر 7-8 تک کام کرتی رہی ہوں. میڈیا میں ایز اے مارننگ شوز وغیرہ میں ایز اے فیشن ڈیزائنر مدعو کی جاتی رہی. تو میں چونکہ شاعری تو کرتی تھی لیکن میں نے پس منظر نہیں پڑھا ہوا تھا. تو ابھی میں نے ماسٹرز کیا ہے اور ماسٹرز میں کورس میں جو چیزیں موجود تھیں وہ تو میں نے پڑھ لی. اس کے بعد میں نے باقاعدہ مطالعہ شروع کیا ہے. تو بالکل ایسا ہی ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ کتابوں سے پہلے ہی دور ہیں، اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کسی چیز کی کسی مضمون کی تاریخ کو پڑھیں تو میرا خیال ہے کہ لوگ بھاگتے ہیں، ویسے ہی کتاب سے بھاگتے ہیں اور زیادہ تاریخ میں زیادہ دلچسپی لیتے نہیں. تو کم نوجوان ایسے ہیں جو اچھی طرح سے اس کو پڑھ پاتے ہیں اور اس کی طرف توجہ کرتے ہیں اور پھر اس کو اپنی رائٹنگز ہیں یا اپنی تخلیق ہے اس میں اس کا حصہ بناتے ہیں یا اس کا اثر اس میں ہمیں نظر آتا ہے. اچھا نیل صاحبہ، میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جس نسل سے تعلق رکھتی ہیں، آپ نے اس دہائی میں جو آپ کے قرب و جوار شاعر ہیں یا شاعرات ہیں، کچھ نام ایسے بتائیں کہ جس سے ہم امید کریں گے یہ اچھے شاعر بن کر اگلے 30 کی دہائی میں ہمارے سامنے آئیں گے. سر میں نے بحیثیت تھوڑا سا کام کیا. ظاہر ہے فلسفہ میرا، چونکہ فلسفے میں تنقید ہم نے پڑھی اور فلسفہ کام ہی یہی ہے کہ تنقید جو ہے تھیوریز پہ تنقید کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. تو جس طرح ہم نے پڑھا تھا وہاں سے جو ایک تنقید کی جو صلاحیت میں لے کر کے آئی ہوں اس کو فی الحال میں آزما رہی ہوں اردو ادب پر. تو میں نے کچھ کتابوں پہ کام کیا جس میں نوجوانوں کی کتابیں زیادہ ہیں. حال ہی میں نے ابھی ڈاکٹر سلمان سروت کی کتاب آئی ہے، میں اس تعاروں میں جی رہا ہوں. اس میں بہت خوبصورت انہوں نے جو موجودہ حالات ہیں، عصر حاضر کے حالات ہیں، جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو معاشرے پر اثرات مرتب ہوئے، لوگوں کی سوچ پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور معاشرے میں جو ایک بہت جلد بازی اور ہلچل ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ سارا انہوں نے اپنی شاعری میں بہت خوبصورتی سے اس کو لفظوں کا جامع پہنایا، خوبصورتی سے شاعری کا جامع پہنایا ہے اور بڑی خوبصورت اس میں تشبیہات ہیں، استعارے ہیں. انہوں نے ابھی میں اسی پہ کام کر رہی تھی، انشاءاللہ آپ جلد ہی وہ مضمون دیکھیں گے. اس کے علاوہ میں نے کراچی کی ایک نوجوان شاعرہ ہیں سائمہ اسحاق، ان کی کتاب پہ کام کیا، وہ مجھے اس میں بہت امکانات نظر آئے. اس کے علاوہ لاہور میں سدرا افضل کے نام سے نئی لکھنے والی ہے، ان کی نظمیں بہت خوبصورت ہیں اور وہ بھی چونکہ اردو کے حوالے سے کافی کام کر رہی ہیں اور ان کا بھی بیک گراؤنڈ فلسفی کا ہے، تو وہ بھی فلسفیانہ ان کے جو کلام ہے اس میں کافی فلسفیانہ جھلک ہے اور جدید جو ہمارے موضوعات ہیں، مسائل ہیں، اس کی کافی جھلک پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی میں کچھ لوگوں کے نام ہیں جو کراچی میں ہیں، لاہور میں بھی ہیں کچھ لوگ. عمار اقبال کی شاعری بہت اچھی ہے. اس کے علاوہ آپ کے سامنے ہی ہیں جو ہمارے جو مشہور شاعر ہیں 3-4 علی زریون ہیں، تہذیب حافظ ہیں، جن کو لوگ سننا بہت پسند کرتے ہیں. اس کے علاوہ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم مشاعرے کے حوالے سے اگر آپ بات کر رہے ہیں تو مشاعرے کے حوالے سے تو یہ 2-3 نام ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں جو سامنے تو نہیں ہیں لیکن بہت اچھا کام ان کا ہے. چونکہ میں نے ان کی کتابوں پہ کام کیا، تو اورنگزیب ہیں کراچی سے، ان کی کتاب پہ میں نے کام کیا، بہت ہی بہترین کتاب ان کی. اس کے علاوہ بھی مزید کتابیں میرے پاس آ رہی ہیں اور مجھے ان کتابوں پہ ہی کام کرنا اچھا لگتا ہے جن میں مجھے عالمگیر موضوعات ملتے ہیں یا فلسفیانہ اس میں جھلک ہوتی ہے شاعری میں، کیونکہ لگی بندی شاعری جو ہے محبت کی شاعری میں مجھے اتنی متاثر نہیں کرتی ہے. اچھا محترمہ، یہ بتائیے گا کہ آپ غزل لکھتی ہیں
नज़म भी लिखती हैं? जी हाँ सर, बिल्कुल लिखती हूँ। हाँ, तो एक नज़म अता फरमा दीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको सुनाती हूँ। मैंने निकाली हुई थी, अब थोड़ी सी कहाँ लिखी है। अभी मेरे पास सर सामने जो है वो एक नस्री नज़्म है, वो मैं आपको सुना देती जी, जो भी है आप सुना दीजिए, है ना। हूँ। हाँ, नस्री नज़्म आपको सुना देती हूँ फिलहाल, तो वो है सामने मेरे। इसका उन्वान है हुनूत। हेलो, ठीक, माशा। बेजायकी का जायका चखने के लिए मैंने खुद से किनारा किया। अकेलेपन में खुद से जुदा होने की अजियत तुम न जान सकोगे। खुद साख्ता सफर की कोई मंजिल नहीं, मगर कुछ देर सस्ताने के लिए जंगल में खैमा तो लगाना पड़ता है। फना की चापों से गूंजता है दिन और रात बेसम सदाओं से बनी सूरतों का मस्कन। यूं ख्वाबों के निगार खाने में नींदें भी रायगा जाती हैं। इसलिए मैंने खुद से मिलन की हमेशगी की लज्जत दिल में बसा कर खुद साख्ता तकमील का अमल लाशऊर के तहखाने में हनूद कर दिया। वाह। और सर एक छोटी सी नज़्म एक सुना देती हूँ। उसका उन्वान है ज़ात से ज़ात तक। मैं इर्तिका के सफ़र में अब तक कई बरस से कई बरस तक बस एक नुक्ते को ढूंढती हूँ। वाह। बस एक नुक्ते को ढूंढती हूँ, मैं अपने ही गिर्द घूमती हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अपने बहुत ही अच्छे, गिर्द। माशाल्लाह। तो अब आप ये बताएं कि आप क्या समझती हैं कि आप तो एक पाकिस्तानी माहौल में तो उर्दू ज़ुबान हमारी कौमी ज़ुबान भी है और बहुत प्यारी ज़ुबान है, हम सभी लोग इससे मोहब्बत करते हैं और हिंदुस्तान में भी है। आप क्या समझती हैं कि बैरून मुल्क में, जो हम बैरून मुल्कों में लोग रहते हैं, हमारी नौजवान नस्ल को, जहाँ पाकिस्तानी नस्ल को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? उर्दू से मोहब्बत करें। हमारे यहाँ सर उर्दू का ये तासुर बन गया है कि ये जो है एक हम प्रोफेशनल खास तौर पे हम ये समझते हैं कि अंग्रेज़ी ज़बान अगर हम पढ़ लेंगे तो हम अच्छा प्रोफेशन जो है अच्छा पेशा अख्तियार कर सकेंगे। लेकिन हमारा ये तासुर तोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उर्दू ज़बान को अहमियत दी जाए और उसको एक बाकायदा एक हंगामी सूरत हाल के तौर पे मैं समझती हूँ कि उसको दोबारा से लॉन्च किया जाए और दोबारा से नए तरीके से और नए तकाज़ों के साथ उसको सामने लेकर के आएँ और ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए कुछ ऐसा तरबियती प्रोग्राम हो जिसके ज़रिए से उन्हें एक तो ये आगाही दी जाए कि उर्दू ज़बान के ज़रिए से भी आपकी जो पेशा वराना ज़िंदगी है उसमें मदद मिलेगी। दूसरा ये कि हमारा तहज़ीब और अदब किस कदर ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए और हमें मर्द या औरत से इंसान बनाने के लिए। अगर ये तरबियती प्रोग्राम जो हैं वो शामिल किए जाएँ नसाब में, जो कि बच्चों के नसाब हैं पहली क्लास से लेकर 10वीं जमात तक, जो कि हम जबरन बच्चों को पढ़ाते हैं और हर सूरत में उन्हें पढ़ना होता है। अगर ये तरबियती नसाब का हिस्सा बना दिए जाएँ तो मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ एक नस्ल तैयार हो रही है, जब वो मैट्रिक के बाद जो बच्चे निकलेंगे वो इंसान बन के निकलेंगे बनिस्बत इसके कि मर्द या औरत। अच्छा नील साहब, मैं पूछना चाहूँगा कि आप जिस माहौल में कराची में शायरी कर रही हैं, इसमें ज़ाहिर है कि एक उस्ताद का होना भी बहुत ज़रूरी है। आप किसी से सलाह लेती हैं या बाकायदा किसी की शागिर्द हैं? जी हाँ, मैं इत्तला ले रही होती हूँ क्योंकि मैंने अर्ज़ किया कि मैं एक तो बाकायदा तौर पर शायरी को नहीं जानती थी और मेरा पस मंज़र भी मुख्तलिफ था। मैंने बहुत देर से शायरी को बाकायदा पढ़ना शुरू किया, अदब को। अभी पिछले 3-4 साल में बाकायदा पढ़ना शुरू किया। मैं अदबी मंज़रनामे का हिस्सा तो बन गई थी 2012 में, लेकिन चूँकि मेरा बिज़नेस चल रहा था और मेरी और मशगूलियात भी थीं, मसरूफ़ियात भी थीं, इस वजह से मैंने संजीदगी से उसको नहीं पढ़ा। लेकिन पिछले 3 साल, तकरीबन 3 साल आप ले लीजिए कि मैंने उसको बाकायदा पढ़ा और एमए उर्दू भी किया। इसीलिए किया ताकि मैं उसको बाकायदगी तरीके से पढ़ सकूँ और समझ सकूँ और मज़ीद एक तरबियत के साथ मेरा जो है वो एक प्रोसेस शुरू हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रही हूँ। दावा तो नहीं कर रही हूँ कि मैंने सबको पढ़ा, अभी मैं पढ़ रही हूँ। अच्छा नील साहबा, कराची आर्ट्स काउंसिल हर साल
फेस्टिवल दिसंबर में होता है और अल्हम्दुलिल्लाह कि आप उसमें पेश होती हैं। आप ये 3-4 साल से मैं मुसलसल देख रहा हूँ आप वहाँ पर सरगर्मी अमल होती है। तो जो इसमें मुशायरा आलमी होता है उसमें जो फेमस जो पोइट जो 3-4 सालों से जा रहे हैं, आपके ख्याल में वो कौन से शायर हैं? फिरज़ादा कासिम साहब हैं, अफजाल सैयद साहब हैं, तनवीर अंजुम साहिबा हैं, इशरत किशोर नाहिद साहिबा हैं, इफ्तिखार आरिफ साहब हैं, अमजद साहब हैं। पूरे पाकिस्तान से चूँकि लोग आते हैं तो बड़े नाम तो यही हैं और इनका कलाम भी ज़ाहिर है लोगों की ज़बान पर है, तो मैंने तो उनको देखा है, उनको सुना है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि मुसलसल ये 5-6 सालों से ये शायर आ रहे हैं, तो जो नई नस्ल है या जो अच्छा लिखने वाले हैं वो सारे इस मंजरनामे तक नहीं पहुंच सकते, तो ये आवाज अहमद शाह साहब के कानों तक कैसे पहुंच सकती है? हाँ, मैंने तो सर अपने तौर पे काफ़ी कोशिश की थी और मैंने कुछ लोगों को शामिल भी किया था उसमें, नौजवानों को, कि हम अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाते हैं, लेकिन और मैंने कोशिश भी की वहाँ पहुँचाने की, लेकिन मुझे उसमें तो हमने ज़ाहिर है बिल्कुल बुनियादी जो फ़लसफ़े के नज़रियात हैं उनको पढ़ा, फिर हम अक़लियत और तजर्बियत की तरफ आ गए, फिर हम मॉडर्न थॉट्स की तरफ आ गए। तो वही आप अभी जब मैं तनकीद पे काम कर रही होती हूँ तो मैं उन्हीं फ़लसफ़ियाना नज़रियात को शायरी में तलाश कर रही होती हूँ। मैं देखती हूँ कि कौन से वो शायर हैं और कौन से वो अशआर हैं, कौन सी वो नज़में हैं जहाँ मुझे वो उनकी झलक नज़र आती है। और कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि जब मैं काम करके वो मज़मून लगाती हूँ तो वो शायर कहते हैं, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, तुमने ये कहाँ से ढूँढ लिया। तो मुझे बड़ी खुशी होती है, हौसला अफ़ज़ाई होती है। तो सर वो चीज़ें जी, वो चीज़ें ये कि यहाँ पर काम आ रही हैं और मुझे खुशी है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये रास्ता दिखाया और मुझे इस तरफ लगा दिया। देखें इंशाल्लाह अपनी तौर पे मेहनत कर रही हूँ और अच्छा फ़लसफ़ियाना नज़रियात जी। नील साहब, मेरे ज़हन में एक और भी सवाल था। मैं पिछले 30 सालों से अदब के साथ टच हूँ और कराची से मेरा राब्ता मुसलसल रहता है। यहाँ के जो शोरा कराम है उनका जब पहला शेरी मजबूआ आता है वो उसके बाद तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाते हैं और वो नज़र भी कम आते हैं। ये इसका क्या अहम पहलू क्या नज़र आता है? आप क्या समझते हैं कि कराची के बहुत सारे शायर जो 80 की दहाई में थे, 90 में थे, उसके बाद रफ्ता रफ्ता मंजरनामे से गायब हो गए? सर मेरा ख्याल है कि सवाल बहुत बड़ा है और मैं इसका जवाब देने के लिए भी बहुत छोटी हूँ। तो नहीं, लेकिन आप जिस दहाई में रन कर रही हैं आपके सामने सारा कुछ। चलो जो आपके मैं यकीनन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे सामने तो है। जी नहीं, अगर वो आप उसका जवाब देना मेरे सामने तो है जी लेकिन मैं सर ये कहना चाह रही हूँ कि जाहिर है कि मैंने देखा तो सबको है, लेकिन मैंने एक तो सबको पढ़ा नहीं है और सबसे मुलाकात भी नहीं रहती। जैसा कि मैं आपको यही बता रही हूँ, दोबारा से कहना चाहूँगी ये बात कि ख़वातीन को ज़्यादा मौके नहीं मिल रहे होते और ख़ुद मेरी तालीम भी चल रही है, तो इतना ज़्यादा मैं सोशल मीडिया के ज़रिए से ही जो हम देख रहे हैं या कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ राब्ते में, उतना तो है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। और जो आपका सवाल है ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है और मेरा ख्याल है कि मेरी अभी अदबी उम्र इतनी नहीं है कि मैं इसका जवाब दे सकूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। और फिर इसके साथ ही इंशाल्लाह फिर आइंदा आपसे मुलाकात होगी। उर्दू टाइम टीवी यूके की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और शहजाद बेग साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप भी शामिल हैं और आपकी रहनुमाई से ही मैं दोस्तों से मिल सकता हूँ। तो आप अपनी दुआ में शामिल रखिए, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आइंदा भी आपसे मुलाकात होगी और फिर आपकी शायरी भी सुनेंगे और आपके जो प्रोफेशन है मार्केटिंग और ये वो सारी एक अच्छी चीज़ें हैं जो नए लोगों के लिए, जैसे कि फैज़ का फार्मूला था, फैज़ काम भी करते थे, उन्होंने कहा कि उन्हें एक जिद्दत फैज़ से आई है कि हर इंसान ये ज़रूरी नहीं कि बड़े बड़े बाल रखकर और खोखों पे बैठकर चाय पिए तो वो शायर कहलवाए। शायर को एक खूबसूरत ऑफिस में भी होना चाहिए, अपने रोज़गार के लिए मेहनत भी करनी चाहिए और यही हमारे इस्लाम का हुक्म भी है। तो अपना ख्याल रखिएगा सब दोस्तों को। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।